بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مذہب اہل بیت علیہم السلام، اور اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں مکتوب ہم پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جواب مکتوب پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت ہم اس پارٹ نمبر 27 میں جواب مکتوب کو پڑھ رہے ہیں، اور جو مکتوب نمبر 34 کا جواب ہے، اور اس کے ہم پیج نمبر 411 کا کچھ حصہ ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھ لیا تھا، اور آئیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ پچھلی آڈیو میں جو ہم نے پڑھا تھا، جہاں اختتام کیا تھا، اس حدیث کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھے دیتی ہوں۔ کسی مومن و مومنہ کو یہ حق نہیں کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی امر میں اپنا حکم صادر کر دیں تو وہ اپنے پسند و اختیار کو دخل دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہم جو آگے کا پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ فریش ہم آج اب اس آڈیو میں پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ بے شمار حدیثیں اس مضمون کی کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی میں بتا دوں کہ جواب مکتوب میں جو ہیڈنگ تھی وہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے وصی پیغمبر ہونے کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یہ بیان کیے جا رہے ہیں اس جواب مکتوب میں۔ تو آئیے اب ہم نے جو یہ پڑھا ہے کہ بے شمار حدیثیں مضمون کی کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ اہل نفاق و حسد کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی علی علیہ السلام سے بیانے والے ہیں، اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو در حقیقت فخر مریم اور سید نساء جنت ہیں، تو انہیں حضرت علی علیہ السلام سے بہت بڑا حسد پیدا ہوا، اور اس معاملے کو انہوں نے بہت عظیم سمجھا، خصوصاً ان لوگوں کے جلنے کو تو کچھ نہ پوچھئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خواستگاری کر کے کورا جواب پا چکے تھے۔ اب اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ابی حاتم نے انس سے روایت کی ہے۔ انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جناب سیدہ کے لیے خواستگاری کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ وہاں سے وہ دونوں حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے یہ کہنے کے لیے کہ ہم لوگوں نے خواستگاری کی مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، اب آپ درخواست کیجئے۔ ابن ابی حاتم کی اس روایت کو بہت سے نامور علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، چنانچہ علامہ ابن حجر نے سوائق باب 11 کے شروع میں نقل کیا ہے۔ اسی موقع پر امام احمد نے بھی اسی جیسی حدیث نقل کی ہے جسے انہوں نے انس سے روایت کی ہے، اور اسی سوائق محرقہ باب نمبر 11 میں ابو داؤد سجستانی کی روایت کردہ حدیث منقول ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سیدۃ النساء العالمین کی خواستگاری کی، آپ نے منہ پھیر لیا۔ پھر عمر نے خواستگاری کی، اس مرتبہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ پھر یہ دونوں حضرات علی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا اب آپ خواستگاری کیجئے، اور حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابو بکر و عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ علیہ السلام کی خواستگاری کی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا۔ حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ خواستگاری کیجئے، آپ ہی کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ ابن جریر نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے، اور دولابی نے بھی ذریت طاہرہ میں اس کی روایت کی ہے۔ کنز الاعمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 6007، صفحہ نمبر 392 اور جلد نمبر 6۔ تو یوں ہم نے یہ حاشیے میں جو کچھ لکھا تھا پڑھ لیا ہے، اور اب آئیے آگے اگلے صفحے پر پیج نمبر 412۔ ان جلنے والوں نے سوچا کہ سیدۃ النساء العالمین کا علی علیہ السلام سے منسوب ہونا علی علیہ السلام کے لیے ایسا شرف و امتیاز کا باعث ہوگا کہ پھر علی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہ سکے گا، لہٰذا انہوں نے ریشہ دوانیاں شروع کیں، بڑی بڑی تدبیریں کیں، اپنے گھر کی عورتوں کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ انہیں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے متنفر بنایا جائے، ان کے دل میں نفرت پیدا کی جائے۔ ان کی عورتوں نے اور جو باتیں کی اس میں سے ایک بات یہ بھی کہی کہ حضرت علی علیہ السلام تو فقیر ہیں، کچھ پاس نہیں رکھتے ہیں، لیکن جناب سیدہ ان عورتوں کے مکر و فریب میں نہ آئیں، اور آپ اس سے بھی باخبر تھیں کہ ان عورتوں کی زبان سے کن لوگوں کی دلی ترجمانی ہو رہی ہے۔ باوجود حقیقت حال سے باخبر ہونے کے جناب سیدہ نے عورتوں سے کچھ کہا نہیں۔ جب عقد
انجام پا گیا، خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا ہو گیا، اس وقت جناب سیدہ نے ضرورت سمجھی کہ اب علی علیہ السلام کے فضائل ظاہر کرنے کا موقع ہے۔ پیج 413 کا موقع ہے، تاکہ آپ کے دشمن و بدخواہ ذلیل و خوار ہوں۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، بابا جان، آپ نے مجھے فقیر و نادار شخص سے بیعت دیا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے جو ابھی آپ نے سنے، یعنی جب خدا بند عالم کسی ڈھکی چھپی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حاسد کی زبان مقرر کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ خطیب نے اپنی کتاب متفق میں معتبر اسناد سے اپنے ابن عباس سے روایت کی ہے، انورٹڈ کاما، کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پارہ جگر کی علی علیہ السلام سے شادی کی تو جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، بابا جان، آپ نے مجھے نادار شخص سے بیعت دیا جس کے پاس کبھی بھی کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ پسند نہیں کہ خداوند عالم نے روئے زمین کے باشندوں سے 2 شخصوں کو منتخب کیا، ایک تمہارا باپ اور دوسرا تمہارا شوہر، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ حاشیے میں پڑھنا ہے، لکھا ہے کہ یہ حدیث بین ہی انہی الفاظ اور اسی سند کے ساتھ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ 391 پر موجود ہے۔ ملاحظہ ہو حدیث 9592۔ صاحب کنز الاعمال نے اس حدیث کے اسناد کے حسن ہونے کی تصریح بھی کی ہے۔ تو یہ حاشیہ ہم نے پڑھ لیا۔ آگے لکھا ہے کہ امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129 پر باب مناقب امیر المومنین علیہ السلام میں سریح بن یونس سے، انہوں نے حفص عبار سے، انہوں نے آمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ، اب ہم پیج نمبر 214 پر ہیں، روایت کی ہے کہ انورٹڈ کاما فاطمہ علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے میری شادی علی علیہ السلام سے کی ہے اور وہ فقیر ہیں، کوئی مال و زر نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، کیا تم اس پر راضی اور خوشنود نہیں ہو کہ خدا بند کریم نے روئے زمین کے باشندوں پر ایک نگاہ ڈالی اور 2 شخصوں کو منتخب کیا، ایک تمہارا باپ اور دوسرا تمہارا شوہر، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، کیا تم اس سے راضی اور خوشنود نہیں کہ میں نے تمہیں اس شخص سے بیعت جو تمام مسلمانوں میں سب سے پہلا اسلام لانے والا، ہر ایک سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور تم میری امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، اسی طرح جس طرح مریم اپنی قوم کی کل عورتوں کی سردار تھی۔ کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں کہ خدا نے روئے زمین کے باشندوں پر نگاہ ڈالی اور 2 افراد کو منتخب کیا، ایک کو تمہارا باپ بنایا، دوسرے کو تمہارا شوہر۔ اور یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے ہیں، اور حوالہ ہے حاشیے میں کہ یہ حدیث ٹھیک انہی الفاظ میں اور اسی سلسلہ سند سے کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 153 پر موجود ہے، منتخب کنز الاعمال میں بھی موجود ہے۔ ملاحظہ ہو حاشیہ مسند صفحہ نمبر 39 جلد نمبر 5 سطر اول۔ علامہ ابن ابی حدید معتزلی نے بھی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 451 میں مسند امام احمد سے نقل کیا ہے۔ اور یوں ہم نے یہ صفحہ مکمل کر لیا۔ اب ہم آگئے ہیں صفحہ نمبر 415 پر۔ لکھا ہے اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہ رہا کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دنیاوی پریشانیاں لاحق ہوتی تو آپ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نعمت اور رحمت کو یاد دلاتے کہ تمہارا عقد ایسے شخص سے کیا گیا جو امت میں سب سے زیادہ اشرف و افضل ہے، یہ اس لیے تاکہ جناب سیدہ کا دل چھوٹا نہ ہو، زمانے کی نرنگیوں اور تکلیفوں سے دل تنگ نہ ہو۔ اس کے ثبوت میں وہی روایت آپ کے لیے کافی ہے جسے امام احمد نے مسند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26 پر درج کیا ہے۔ معقل میم این قاف لام بن یسار کی حدیث ہے کہ انورٹڈ کاما ایک مرتبہ سیدہ النساء العالمین بیمار ہوئیں، رسول خدا عیادت کے لیے تشریف لائے۔ پوچھا کہ پارہ جگر اپنے کو کیسا پا رہی ہو؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میری تکلیفیں حد سے زیادہ ہو گئیں، فاقے کی مصیبت ناقابل برداشت ہو گئی،
اور علالت کا سلسلہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پارہ جگر، کیا تم اس سے راضی و خوشنود نہیں ہو کہ میں نے تمہاری شادی ایسے شخص سے کی جو میری امت میں سب سے پہلے اسلام لایا، جو سب سے زیادہ علم والا ہے اور سب سے زیادہ حلم رکھتا ہے۔ اس باب میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں، مکتوب میں اتنی گنجائش نہیں کہ سب ذکر کی جائیں، اور یوں یہ جواب مکتوب ختم ہو گیا کیونکہ اس کے آخر میں لکھا ہے شین۔ ہم پیج نمبر 416 پہ آ گئے ہیں، جس میں مکتوب نمبر 35 کو ہم پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت حضرت علی علیہ السلام کے وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کو نہیں مانتے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جسے بخاری نے صحیح بخاری میں اسود سے روایت کیا ہے۔ اسود کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے جناب عائشہ کی خدمت میں ذکر آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی حضرت علی علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اچھا، اب یہاں تک ابھی پڑھا ہے ہم نے، تو پہلے ہم دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83 کتاب الوصایا میں، نیز صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64 باب مرض النبی وفات میں درج کیا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الوصیت صفحہ نمبر 14 پر نقل کیا ہے۔ تو آئیے اب ہم وہ جو اسود کہتے ہیں وہ انورٹڈ کاما میں پھر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جناب عائشہ کی خدمت میں ذکر آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی حضرت علی علیہ السلام کو بنایا ہے۔ جناب عائشہ بولیں، یہ کون کہتا ہے؟ انورٹڈ کاما کوسچن مارک۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، میں اپنے سینے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹائے ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشت طلب کیا، اس پر جھکے اور انتقال کر گئے اور مجھے پتہ بھی نہ چلا، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام کو وصی بنانے اور علی علیہ السلام سے وصیت کرنے کا موقع کہاں ملا؟ یہاں سوالیہ بھی نشان بھی ہے اور انورٹڈ کاما بھی کلوز ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ہم نے پڑھنا بھی ہے حاشیے میں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، آپ بے خبر نہ ہوں گے کہ شیخین نے اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علی سے وصیت نہ فرمانے کی جو روایت کی ہے وہ بے قصد و ارادہ ایسا کر گئے۔ اگر متوجہ ہوتے تو شاید اس حدیث کو لکھتے ہی نہیں، اس لیے کہ جن لوگوں نے جناب عائشہ سے یہ ذکر چھیڑا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو وصی بنایا، وہ امت سے خارج نہیں تھے بلکہ وہ صحابہ میں سے تھے جنہیں ام المومنین کے سامنے ایسی بات کے انکشاف کی جرت پیدا ہوئی۔ ایک منٹ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ہم سے جنہیں ام المومنین کے سامنے ایسی بات کے انکشاف کی جرت پیدا ہوئی جو ام المومنین کی ناگواری کا باعث تھی اور اس عہد کی سیاست کے خلاف تھی۔ اسی وجہ سے جناب عائشہ ان لوگوں کی یہ حدیث، یعنی اب بریکٹ میں ہے کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام کے وصی بنائے جانے کا ذکر تھا، بریکٹ کلوز، سن کر بڑے شش و پنج میں پڑ گئیں اور ان کی رد میں محمل و رقیق باتیں کرنے لگیں۔ امام نسائی نے سنن نسائی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241 میں اس حدیث پر جو حاشیہ تحریر فرمایا ہے اس سے لکھتے ہیں کہ یہ بات مخفی نہ ہوگی کہ جناب عائشہ کا ارشاد اس سے مانے نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصی بنا چکے ہوں، نیز ان کا ارشاد اس کا بھی مقتضی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفعتاً انتقال فرما گئے ہوں اور آپ کو وصیت کرنے کا موقع ہی نہ ملا ہو۔ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہونے سے پہلے ہی باخبر تھے کہ اب زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اس عبارت پر غور فرمائیے، کس قدر سنجیدہ و متین عبارت ہے، حقیقت بالکل منکشف ہو جاتی ہے۔ تو یوں ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ تو اب ہم دوبارہ ہم اب پیج کی طرف جاتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ نیز امام بخاری نے صحیح بخاری میں متعدد طریقوں سے اس روایت کو لکھا ہے کہ جناب عائشہ فرمایا کرتی، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آغوش میں دم توڑا، اور یہ بھی فرمایا کرتی کہ میری گردن و سینے پہ لیٹے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔ پیج نمبر 418۔ کبھی فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میرے زانوں پر تھا کہ ملک الموت قبض روح کو آ گئے۔ ابھی اس بات کو حاشیے میں پڑھنا ہے۔ لکھا ہے، جناب عائشہ کا قول مات بین حاقتنی
وَأَزْقَتْنِی نیز مات بین سحری و نحری، یہ دونوں صحیح بخاری کے باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و وفات میں موجود ہیں۔ نیز جناب عائشہ کا یہ قول کہ نزل بہی و راسہ علی فخذی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میرے زانوں پر تھا کہ ملک الموت قبض روح کو آئے، باب آخر ما تکلم برسول کے آخری الفاظ کے باب میں موجود ہے، جو باب مرض النبی و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و وفات کے فوراً بعد مذکور ہے۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں صفحے پہ مزید کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ سر میرے زانوں پر تھا، ملک الموت قبض روح کو آئے، لہٰذا ایسی حالت میں اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت فرماتے تو وہ جناب عائشہ کو معلوم ضرور ہوتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درہم چھوڑا، نہ اونٹ نہ بکری، نہ کسی چیز کے متعلق آپ نے وصیت فرمائی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس بات کے لیے ہم نے حاشیے میں پڑھنا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ ملاحظہ فرمائیے، صحیح مسلم کتاب وصیت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14۔ تو اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور لکھا ہے اور صحیحین میں طلحہ بن مصرف سے روایت ہے۔ اب یہ روایت بعد میں پڑھیں گے، لیکن صحیحین کے اوپر ہمیں حاشیے میں پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ ملاحظہ فرمائیے، صحیح مسلم و صحیح بخاری دونوں کی کتاب الوصایا۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ پڑھ لیا۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں کہ اور صحیحین میں طلحہ بن مصرف سے روایت ہے کہ انورٹڈ کاما، میں نے عبداللہ بن اوفا سے پوچھا کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی مقرر فرمایا؟ سوالیہ نشان۔ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیوں کر؟ خود دوسروں کے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کرنا واجب قرار دیا، اور خود وصیت نہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب خدا کے متعلق وصیت کی، انورٹڈ کاما کلوز، پیج نمبر 419۔ چونکہ آپ نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان سے یہ حدیثیں زیادہ صحیح ہیں، کیونکہ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہیں، لہٰذا انہی حدیثوں کو مقدم سمجھا جائے گا اور انہی پر اعتماد کیا جائے گا۔ اور آگے لکھا ہے سین، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکتوب ختم ہوا۔ آئیے اب پڑھتے ہیں جواب مکتوب۔ اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی علیہ السلام سے وصیت فرمانا ایسی بات ہے جس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت فرمائی تھی، قول و قرار فرمایا تھا۔ ابھی یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ بعد اس کے کہ آپ انہیں اپنے علم و حکمت کا وارث بنا چکے تھے۔ اب یہ جو بات بریکٹ میں ہے، اس کو ہم نے حاشیے میں پڑھنا ہے۔ لکھا ہے ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 400 سے صفحہ نمبر 405، وہاں آپ کو اچھی طرح وضاحت نظر آئے گی کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے علم و حکمت کا وارث بنایا۔ تو یہ تو ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ چلیے اب ہم واپس جا رہے ہیں کہ جو ہم نے بریکٹ میں پڑھا تھا، لکھا تھا کہ بعد اس کے کہ آپ انہیں اپنے علم و حکمت کا وارث بنا چکے تھے، یہ یہاں پر اب جو بریکٹ تھا وہ کلوز ہوا۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہی آپ کو غسل دیں۔ اچھا، اس کے بارے میں حاشیہ کہتا ہے کہ ابن سعد نے طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 قسم ثانی صفحہ نمبر 61 پر امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ سوائے میرے انہیں کوئی غسل نہ دے، اور ابو الشیخ اور ابن نجار نے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اور اب یہ چیز پھر بریکٹ میں آئی ہے کہ ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 54، روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے 7 مشکوں سے غسل دینا۔ ابن سعد نے طبقات جلد نمبر 2 قسم 2 صفحہ 63 پر عبد الواحد بن ابی عوانہ سے روایت کی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت مرض موت فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، جب میں مر جاؤں تو تم مجھے غسل دینا۔ عبد الواحد کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا، میں جس حصے جسم کو غسل کے ارادے سے اٹھاتا تھا وہ میری مطابقت کرتا تھا۔ امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پر
اور علامہ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں بسلسلہ اسناد امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے اور دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور مردوں سے نجات نے یہاں لکھا ہے کہ مردوں سے جو بات دیکھنے میں آتی ہے منتظر تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ظہور پذیر ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں نے ایک بات بھی نہ دیکھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں مجسم خوشبو رہے۔ اس حدیث کو سعید بن منصور نے اپنے سنن میں، مروزی نے اپنی کتاب جنائرہ میں، ابو داؤد نے مراسیلہ میں، ابن منیح اور ابن ابی شیبہ نے سنن میں درج کیا ہے اور کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 55 پر بھی موجود ہے۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو 4 باتیں ایسی حاصل ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئیں۔ علی علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ علی علیہ السلام ہر مارکے میں علمدار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے۔ علی علیہ السلام ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس دن ثابت قدم رہے کہ ہر شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اور علی علیہ السلام ہی وہ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور قبر میں لٹایا۔ اس روایت کو ابن عبد البر نے استیعاب میں بسلسلہ حالات امیر المومنین اور حاکم نے مستدرک جلد 3 صفحہ نمبر 111 پر درج کیا ہے۔ ابو سعید خدری نے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی علیہ السلام، تم ہی مجھے غسل دو گے اور میرے دیوان ادا کرو گے اور قبر میں مجھے دفن کرو گے۔ ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 55 حضرت عمر سے ایک حدیث مروی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ہی مجھے غسل دینے والے ہو، مجھے دفن کرنے والے ہو۔ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 293 و منتخب کنز الاعمال برحاشیہ مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 45 حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا، خدا نے مجھے علی علیہ السلام میں 5 ایسی چیزیں عطا کیں جو مجھ سے بیشتر انبیاء کو کسی میں عطا نہیں ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرے دیوان ادا کریں گے اور مجھے دفن کریں گے۔ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 403۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تیار ہوا اور لوگوں نے نماز جنازہ پڑھنا چاہی تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں کوئی شخص امام نہ ہوگا، وہ تو تمہارے امام ہیں، زندگی میں بھی اور مرنے پر بھی، لہٰذا لوگ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آتے اور صف بصف نماز پڑھتے، لیکن امامت کسی نے نہ کی۔ وہ لوگ تکبیر کہتے اور حضرت علی علیہ السلام جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل کھڑے ہو کر فرماتے، سلام ہو آپ پر اے پیغمبر خدا اور رحمت ہو اللہ کی خداوندہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ تو نے نازل کیا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، امت کی پوری خیر خواہی کی، تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ تو نے ان کے دین کو قوت بخشی اور ان کے کلمے کو پورا کیا۔ خداوندہ پس ہمیں قرار دے ان لوگوں میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیرے نازل کیے ہوئے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کرتے ہیں اور وسلم کے اٹھ جانے کے بعد ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں ہمارے رسول سے ملا۔ حضرت علی علیہ السلام یہ فرماتے اور لوگ آمین آمین کہتے رہتے۔ اسی طرح مردوں نے نماز پڑھی اور پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے، یہ کل مضمون بعین ہی انہی الفاظ میں جو ہم نے ذکر کیا ابن سعد نے اپنی طبقات میں پیغمبر کے غسل کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر سب سے پہلے بنی ہاشم آئے، پھر مہاجرین، پھر انصار، پھر دوسرے لوگ، اور سب سے پہلے علی علیہ السلام کو جناب عباس نے نماز پڑھی۔ یہ دونوں حضرات ایک صف میں کھڑے ہوئے اور 5 تکبیریں کہیں۔ تو یوں حاشیہ ہم نے جو پڑھا ہے اس دفعہ سامعین، یہ 2 صفوں کا حاشیہ تھا کہ ہم پڑھتے چلے گئے اور اب ہم صفحہ مکمل کر لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، پھر ذرا سے پہلے پڑھوں کیونکہ حاشیہ اتنا لمبا تھا کہ پڑھنا ہم بھول بھی گئے کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا، ہے نا۔ اچھا، یہ اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام
ہی آپ کو غسل دیں. اس والی بات کے اوپر ہم نے حاشیہ میں پڑھا تھا جو کہ 2 صفحوں پر مشتمل تھا حاشیہ. غسل دیں، تجہیز و تکفین کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان ادا کریں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، رسول کی ذمہ داریاں اپنے سر لیں کے اوپر آ کے پھر ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے. اس میں لکھا ہے کہ اب سب مذکورہ بالا امور کے متعلق ائمہ طاہرین سے متواتر حدیثیں موجود ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے قطع نظر غیروں میں. طبرانی نے معجم کبیر میں ابن عمر سے، ابو لیلہ نے اپنی مسند میں حضرت علی علیہ السلام سے جو روایت کی ہے. تو ملاحظہ فرمائیے طبرانی کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، تم میرے بھائی، میرے وزیر، میرے دیوان ادا کرو گے، میرے وعدوں کو پورا کرو گے اور میری ذمہ داریوں سے مجھے سبکدوش بناؤ گے. ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155 پر ابن عمر سے اسناد کر کے یہ حدیث مذکور ہے، اور جلد 6 صفحہ نمبر 404 پر حضرت علی علیہ السلام کی طرف اسناد کر کے مذکور ہے. اسی جگہ علامہ بوصیری ہے یا علامہ بصری ہوگا، بوصیری نے منقول ہے کہ اس حدیث کے کل راوی ثقہ ہیں. ابن مردویہ و دیلمی نے جناب سلیمان فارسی سے روایت کی ہے. ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155 کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی میرے وعدوں کو پورا کریں گے اور میرے دیوان ادا کریں گے. اسی مضمون کی حدیث انس سے بازار نے روایت کی ہے. ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد 6 صفحہ نمبر 153. امام احمد بن حنبل نے مسند جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 164 پر حبشی بن جنادہ سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا کہ میرے دیوان سوائے میرے یا علی علیہ السلام کے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا. اور ابن مردویہ نے امیر المومنین سے روایت کی ہے. ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 104 کہ جب آیت وانذر نازل ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ انظر ہونا چاہیے تھا. فرمایا کہ علی میرے دیوان ادا کر دیں گے، میرے وعدوں کو پورا کریں گے. ساتھ سے روایت ہے کہ میں نے یوم حجف رسول کو کہتے سنا کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور خطبہ ارشاد فرمایا. بعد حمد و ثناء الہی کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارا ولی ہوں. لوگوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ. پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا یہ میرے ولی ہیں اور یہ میری جانب سے میرے دیوان ادا کریں گے. اس حدیث کو آپ صفحہ نمبر 332 پر ملاحظہ فرما چکے ہیں. عبدالرزاق نے اپنی جامع میں معمر میم این میمرے سے اور انہوں نے قتادہ سے روایت کی ہے کہ علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند امور انجام دیے جن میں زیادہ تر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے وعدے تھے جنہیں آپ نے پورا کیا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے 5 لاکھ درہم کہے تھے. عبدالرزاق سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اس کے متعلق وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے کوئی شک نہیں اس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرور علی علیہ السلام سے اس کی بابت وصیت کی تھی، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت نہ فرما گئے ہوتے تو لوگ علی علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان نہ ادا کرنے دیتے. تو یہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث کو صاحب کنز الاعمال نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60 پر درج کیا ہے. ملاحظہ ہو حدیث نمبر 1170. تو یوں ہم نے سامعین یہ 2 صفحوں کا دوبارہ سے حاشیہ پڑھ لیا. یہ تو بہت لمبا تھا لیکن بہرحال پڑھنا تو تھا. چلیے اب ہم اس کو مکمل کرتے ہیں کہ جہاں سے حاشیے پہ گئے تھے. لکھا ہے رسول کی ذمہ داریاں اپنے سرلیں. اب یہ سرلیں کے اوپر ہم نے 2 صفحات کا حاشیہ پڑھ لیا اور اب آگے چل رہے ہیں کہ اور رسول کے مرنے کے بعد پیج 423 بعد جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا تو احکام الہی و امور شریعت واضح کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے فرما چکے تھے کہ یہ اب انورٹڈ کاما میں یہ علی ہیں، تمہارے ولی ہیں میرے بعد. اچھا اب اور پورا جملہ پڑھ لیتی ہوں. پھر اس میں
5 حاشیے ہیں جو ہم نے حاشیے میں جانا ہے. پہلے میں پورا پڑھ لیتی ہوں. یہ علی ہی تمہارے ولی ہیں، ولی کے اوپر حاشیے میں جائیں گے. میرے بعد کے بعد بھی حاشیے پہ جائیں گے. اور یہ میرے بھائی ہیں جہاں پہ لکھا ہے اس میں بھی حاشیے میں جائیں گے. میرے نواسوں کے باپ ہیں، یہ بھی ہم نے حاشیے میں دیکھ رہے ہیں. اور میرے وزیر ہیں، یہ بھی حاشیے میں دیکھنا ہے. تو آئیے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ یہ علی ہی تمہارے ولی ہیں. اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے بکثرت صریحی نصوص موجود ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے انتقال کے بعد امت میں کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا تو اس کی وضاحت کریں. ملاحظہ ہو صفحہ نمبر 283 پر حدیث نمبر 11-12. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں سے بعض ہم نے ذکر کی ہیں اور بعض کو شہرت کی حیثیت سے ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا. نمبر 2 جو حاشیے میں ہے، نمبر 2 ورڈ تھا کہ میرے بعد کے جملہ دیکھیں نا، یہ تھا نا کہ یہ علی ہی تمہارے ولی ہیں. ولی کے اوپر ہم نے پڑھ لیا میرے بعد. اچھا جی، میرے بعد کے اوپر حاشیے میں لکھا ہے گزشتہ صفحات میں بیشتر مقامات پر اس پر روشنی ڈالی جا چکی ہے. اوکے، میرے بعد اور میرے بھائی ہیں. چلیے، بھائی ہیں کے اوپر حاشیے میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام میں مواخات کا قائم ہونا متواتر احادیث سے ثابت ہے. ہم نے اس پر کافی ثبوت فراہم کر دیے ہیں اس مسئلے میں. اچھا جی، یہ پڑھ لیا حاشیے میں. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اور میرے بھائی ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا نا. اچھا، میرے نواسوں کے باپ ہیں. اچھا جی، اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرزندان رسول کا باپ ہونا وجدانی طور پر واضح ہے. حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، میرے نور چشموں کے باپ ہو، تم میری سنت کی حمایت میں جہاد کرو گے. اس حدیث کو ابو لیلا نے اپنی مسند میں درج کیا ہے. ملاحظہ ہو کنز الامال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 404. اور اس کے روات ریوا الف تے روات سب کے سب معتبر ہیں. یہ باقی سب کے سب معتبر ہیں. ابھی ہم حاشیے پہ پڑھ رہے ہیں. جیسا کہ علامہ بوسیری نے تصریح کی ہے. امام احمد نے بھی اس حدیث کو مناقب میں درج کیا ہے، جیسا کہ سوائق محرقہ صفحہ نمبر 75 باب فصل ثانی سے پتہ چلتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے ہر نبی کی ذریت کو اس کے صلب میں ودیت فرمایا اور میری ذریت کو صلب علی علیہ السلام میں قرار دیا. اس حدیث کو طبرانی نے معجم کبیر میں، جناب جابر نے اور خطیب نے اپنی تاریخ میں ابن عباس سے روایت کیا ہے اور کنز الامال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155 پر موجود ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمافرمایا کہ ہر دختری اولاد اپنے قبیلے اور خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فرزندان فاطمہ صلی اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کے کہ میں ان کا ولی ہوں، میں ہی ان کا بزرگ خاندان ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں. اس حدیث کو طبرانی نے جناب سیدہ سے روایت کیا ہے اور یہ حدیث ان حدیث میں سے ایک ہے جسے ابن حجر نے سوائق باب 11 صفحہ نمبر 112 پر نقل کیا ہے. اسی حدیث کو طبرانی نے ابن عمر سے بھی روایت کیا ہے جیسا کہ اسی صفحے پر مذکور ہے. اسی میں حدیث مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164 پر جناب جابر سے روایت کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے مگر شیخین نے اپنے صحیحین میں درج نہیں کیا. ایک اور حدیث امام حاکم نے مستدرک میں اور ذہبی نے تلخیص مستدرک میں لکھی ہے اور شیخین کے معیار پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مگر اے علی علیہ السلام تم میرے نور چشموں کے باپ ہو، مجھ سے ہو، مشتق ہو اور بھی بہتری صحیح حدیثیں ہیں. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ بریکٹ میں کہ بقیہ حاشیہ 5 گزشتہ صفحہ گزشتہ، یہ تم نے پڑھ لیا تھا. اچھا چلیں، ہم نے یہ تو پڑھ لیا نا. اچھا جی، یہ ہم نے پڑھ لیا. اب ہم اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ علی ہیں تمہارے ولی ہیں، میرے بعد اور میرے بھائی ہیں اور میرے نواسوں کے باپ ہیں. یہاں تک کا ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہے میرے وزیر ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. میرے وزیر ہیں کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے وزیر رسول ہونے کے متعلق من جملہ اور ارشادات کے ایک حدیث یعنی
یعنی کہ انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ہی کافی ہوگی، جیسا کہ ہم میم 10 اور میم 13 پر توضیح کر چکے ہیں۔ نیز دعوت عشیرہ کے موقع پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسی کو لے لیجئے کہ فقال انا یا رسول اللہ۔ اچھا میں اس کا ترجمہ دیکھتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے پوچھا تھا کہ تم میں کون ایسا شخص ہے جو کار رسالت میں میرا بوجھ اٹھائے۔ جب سب خاموش رہے تو حضرت علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کا بوجھ اٹھانے والا ہوں، بٹانے والا ہوں۔ اس حدیث کو بھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ بھلا کرے امام بوصیری کا کیا اچھے اشعار کہے ہیں، اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، ابھی عربی میں لکھا ہے میں پڑھتی ہوں کہ پردے اٹھنے کے بعد بھی آپ کے یقین میں اضافے کی گنجائش نہ تھی، بلکہ آپ تو آفتاب ہیں جس پر کوئی پردہ نہیں۔ اور یوں ہم نے یہ مکمل کر لیا۔ اس آڈیو کو اب ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ پیج نمبر 423 ہم پڑھ رہے تھے، لیکن جب حاشیہ پہ ہم پڑھنے چلے تو یہ حاشیہ پہنچتے پہنچتے پہنچ گیا پیج نمبر 425 تک، کیونکہ لیکن وہ گفتگو جو ختم ہوئی ہے نا وہ ابھی اس میں ہیں، یعنی میرے ہمراز ہیں، میرے ولی ہیں، یہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھ لیتے ہیں، پھر میں پچھلے سے بھی ساتھ ساتھ جوڑ کے ساتھ چلوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔